السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پہلے 2 لیسن آپ پڑھ چکے ہیں اپنی عربی کی بک کے، آج ہم تیسرا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے لیسن کا نام ہے المطر۔ المطر المطر اس کا مطلب ہوتا ہے بارش۔ اس کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں اس لیسن کو پڑھنے کے وہ ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ بارش کے موضوع پر عربی میں گفتگو کر سکیں، عربی میں مکالمے کے اسلوب سے واقف ہو سکیں، نئے الفاظ جملوں میں استعمال کر سکیں، یہ اس لیسن کو پڑھنے کے مقاصد ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں لیسن۔ خالد یدرس فی الصف السادس۔ خالد پڑھتا ہے فی الصف جماعت میں، سادسی چھٹی۔ خالد چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے۔ غاب خالد عن المدرسۃ فی یوم من الایام۔ غیر حاضر رہا خالد عن المدرسۃ اسکول سے، فی یوم ایک دن، من الایام دنوں میں سے۔ خالد دنوں میں سے ایک دن اسکول سے غیر حاضر رہا۔ سأل پوچھا، مدرس نے یا استاد صاحب نے، خالدن خالد سے، فی الیوم الثانی دوسرے دن، وقالا اور کہا، المدرس این کہاں۔ مدرس کا آپ ترجمہ مدرس بھی کر سکتے ہیں اور استاد بھی کر سکتے ہیں۔ این کہاں، کنتا آپ تھے، بالامسی کل، گزشتہ کل، جو گزر گیا کل اس کے لیے امسی کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ بالامسی کل، یا خالد اے خالد، اے خالد آپ کل کہاں تھے۔ خالد خالد، کنتو میں تھا، فی البیت گھر میں، یا استاذ اے استاد، اے استاد صاحب میں کل گھر میں تھا۔ المدرس استاد، لماذا کیوں، کس لیے، غبتہ آپ غیر حاضر رہے، عن المدرسۃ اسکول سے، آپ اسکول سے کیوں غیر حاضر رہے۔ خالد خالد، ما حضرت نہیں میں حاضر ہوا، بسبب المطر بارش کے سبب یا بارش کی وجہ سے۔ المدرس مدرس یا استاد، حل بیتک کیا آپ کا گھر، بعید دور ہے، عن المدرسۃ اسکول سے۔ خالد خالد، نعم ہاں، یا استاذی اے میرے استاد، بیتی میرا گھر، بعید دور ہے، وانا اور میں، آتی میں آتا ہوں، الی المدرسۃ اسکول کی طرف، ماشین چل کر، علی الاقدام پیدل، قدموں پر یعنی پیدل، اور میں پیدل چل کر اسکول آتا ہوں۔ المدرس استاد، عذرک کا عذر آپ کا، مقبول مقبول ہے، یعنی آپ کا عذر قبول ہے، یا خالد اے خالد، یعنی جو استاد صاحب ہے نا وہ کہہ رہے ہیں آپ کا عذر قابل قبول ہے، یا خالد اے خالد، ولیکن لیسا اور لیکن، لیسا نہیں ہے، من المناسب مناسب، ان تترک الدراست کہ آپ چھوڑ دیں پڑھائی کو، اول عمل یا کام کو، آئندہ نزدیک یا پر، نزول المطر نازل کا مطلب تو اترنا ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں پہ ترجمہ کریں گے بارش ہوتے ہوئے، آئندہ نزول المطر بارش ہوتے ہوئے۔ بلکہ ان کے، تختارا آپ اختیار کرتے ہیں، بعض وسائل الوقایتی بعض وسائل بچاؤ کے، بلکہ آپ بچاؤ کے کچھ وسائل اختیار کرتے ہیں، مثل حمل المطریہ جیسا کہ اٹھانا چھتری، جیسا کہ آپ چھتری اٹھا سکتے ہیں، والخروجی اور نکلنا، من البیتی گھر سے، قبل پہلے، ان یشتد المطر کہ تیز ہو جائے بارش، شدید ہو جائے بارش، وغیر ذالک اور اسی طرح۔ بلکہ آپ بچاؤ کے کچھ
طریقے اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ یا مثال کے طور پر چھتری اٹھانا اور گھر سے بارش کے تیز ہونے سے پہلے نکلنا، اور اس کے علاوہ خالد خالد ابی ایزن یقولو میرے باپ بھی ایسے کہتے ہیں، ابھی میرے والد میرا باپ، ایزن کا مطلب ہوتا ہے بھی، یقولو کہتے ہیں، میرے والد صاحب بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ للمطری فوائد کثیرہ بارش کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ فما ہی فوائد المطری پس وہ کون سے فوائد ہیں بارش کے؟ یا استاذ المکرم اے میرے استاد مکرم، مکرم کا مطلب ہوتا ہے عزت والے، لیکن آپ یہاں پہ کریں گے اے استاد مکرم بارش کے کیا فائدے ہیں؟ المدرس استاد، المطر بارش نعمت عظیمت من اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، وہوا اور وہ مصدر الحیاتی للانسانی والحیوانی والنبات اور وہ ماخذ ہے زندگی کا انسان کے لیے، حیوانات کے لیے اور نباتات کے لیے، اور وہ یعنی بارش انسانوں، حیوانات اور نباتات کی زندگی کا ماخذ ہے، مصدر ہے بھی کہہ سکتے ہیں، مصدر بھی ٹھیک ہے لیکن ماخذ آپ کہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہوا وہ ضروری ہے، للزراعتی زراعت کے لیے، کھیتی کے لیے، ایزن بھی وہ یعنی بارش کھیتی کے لیے، زراعت کے لیے بھی ضروری ہے، کھیتی بھی کہہ سکتے ہیں، زراعت بھی ٹھیک ہے۔ کما جیسا کہ ان الامطارا جیسا کہ بارشیں تنظف الہواء من الغبار صاف کرتی ہیں ہوا کو، من الغباری گرد و غبار سے۔ خالد خالد شکراً شکریہ، یا استاذی المکرم اے میرے استاد مکرم، یہ جو یا ہوتی ہے نا اس کا مطلب میری ہوتا ہے، میری یا میرے، استاذ کا مطلب استاد ہوتا ہے، مکرم کا مطلب عزت مآب، یا مکرم بھی کہہ لیں تب بھی صحیح ہے، اے میرے استاد مکرم آپ کا شکریہ۔ لقد عرفت بلا شبہ میں نے جانا، کثیراً بہت زیادہ، من فوائد المطری بارش کے فوائد میں سے، بلا شبہ میں نے بارش کی فوائد میں سے بہت زیادہ جانا۔ ولا اغیب اور نہیں میں غیر حاضر ہوں گا، من المدرستی اسکول سے یا مدرسہ سے، بعد یومی آج کے بعد، بعذری نزول المطری بارش کے ہونے کی عذر کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے میننگ کریں، الفاظ کو پڑھنا بھی سیکھیں اور ان کے میننگ بھی کر لیں۔ المطر بارش، غابہ غیر حاضر، مصدر ماخذ، حضرت میں حاضر ہوا، علی الاقدام پیدل، قدموں پر یا پیدل، ماشین چلنا، عذر عذر، الوقایت بچاؤ، المطریت چھتری، تنظف صاف کرتی ہے، ما حضرت نہیں میں حاضر ہوا، اغیب میں غیر حاضر ہوا، یشتد زور تیز یا شدید بھی کہہ سکتے ہیں، عرفت میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا، تترکو آپ چھوڑ دیں، تارا کا چھوڑنا ہوتا ہے اور تا کا مطلب تم آپ ہوتا ہے، العمل کام، دراست پڑھائی، حضرت میں حاضر ہوا۔ التدریبات یعنی مشقیں، التدریب الاول پہلی مشق، عجب عجیبی لڑکوں کے لیے عجیب ہوتا ہے اور عجیبی لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے دونوں لکھے ہیں کہ جو طالب علم ہیں اور جو طالبات ہیں ان دونوں کے لیے مذکر و مؤنث انہوں نے بتا دیا۔ عن الاسئلۃ الآتیۃ نیچے دیے ہوئے سوالات کے جواب دیں۔ نمبر 1، فی ای صف یدرس خالد کون سی جماعت میں خالد پڑھتا ہے؟ اس کا جواب ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ نے، یدرس خالد فی صف السادس، ٹھیک ہے، اس کے آگے میں نے آنسر لکھا ہے۔
لماذا غاب خالد عن المدرسة، کیوں غیر حاضر تھا خالد عن المدرسة، مدرسہ سے. آپ نے یہاں سے جواب شروع کرنا ہے. غاب خالد عن المدرسة بسبب المطر، بارش کی وجہ سے خالد اسکول سے غیر حاضر تھا. هل سأل المدرس عن سبب غیاب خالد، کیا پوچھا استاد نے خالد کے غیر حاضر ہونے کے سبب کے بارے میں. حل کے جواب میں نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ حل کی جگہ لکھیں گے نام، سأل المدرس عن سبب غیاب خالد. ٹھیک ہے، نام حل کی جگہ لگا دیں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں اچھی طرح سے. اگلا سوال ہے اذکر یا اذکری ثلاث فوائد المطر، بارش کے 3 فوائد ذکر کریں. آپ نے بارش کے کتنے فائدے پیچھے پڑھے ہیں نا، ان میں سے 3 آپ نے بتا دینے ہیں. کون کون سے فائدے پڑھے ہیں آپ نے پیچھے پڑھا تھا؟ یہ دیکھیں بارش کے بہت سارے فائدے ہیں. المطر نعمت عظیمۃ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور فائدہ ہے ہوا مصدر الحیات للانسانی والحیوانی والنباتی، یہ بھی ہے. آگے ایک اور فائدہ ہے ہوا ضروری للزراعتی. اور اس کے علاوہ یہ ہے ان الامطار تنظف الہواء من الغباری. ٹھیک ہے نا، یہ کتنے سارے فائدے، ان میں سے 3 آپ نے بتا دینی ہیں. ٹھیک ہے، پانچواں سوال ہے ابیت خالد بعید عن المدرسۃ، آ کے جواب میں بھی نام لکھتے ہیں، ہے نا. تو یہاں بھی آپ لکھیں گے نام. نام، ٹھیک ہے، نام بیت خالد بعید عن المدرسۃ. ٹھیک ہو گیا. التدریب ثانی، دوسری مشق. اکتب اکتبی، لکھیں حروف کلی کلمات، ہر کلمات کے من کلمات التالیتی، نیچے دیے ہوئے کلمات میں سے، فی کراسات، اپنی کاپی میں، کما جیسا کہ فی المثالی مثال میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کلمہ ہر کلمات میں سے جو نیچے دیے گئے ہیں اپنی کاپی میں لکھیں جیسا کہ مثال میں دیا گیا ہے. مثال دی ہوئی ہے، دیکھیں المثال مثال خالدن، ایک لفظ لکھا ہوا ہے نا، اس کے کلمات الگ الگ کر کے لکھنے ہیں. خا الف لام دال، تو خالدن میں یہ جو لفظ ہے نا ان کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ ایک میں نے لکھا ہے غابہ وین الف با، باقی آپ نے خود لکھنے ہیں، آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ، آسان ہے، آپ نے یہ سارے خود کرنے ہیں. التدریب الثالث، تیسرا سوال. رتب ترتیب دیں کلمات تالیتی، نیچے دیے ہوئے کلمات کو، لی تصبح، تاکہ بن جائے جملاً مفیدتاً، مفید جملہ، کما فی المثال، جیسا کہ مثال میں ہے. مثال دی ہوئی ہے المدرس غیابہ سأل عن، تو اس کو آپ نے درست کر کے لکھتے ہیں سأل المدرس عن غیابہ. ٹھیک ہے نا. آگے سوال ہے کونی جملا مفیدۃ من الکلمات التالیۃ ثم اکتبها فی کراسۃ، مفید جملے بنائیں نیچے دیے ہوئے کلمات سے، پھر لکھیں اس کو کاپی میں. اب مفید جملے بنانے ہیں آپ نے، یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو ان کے میننگ بتاتی ہوں اور جملے بناتی ہوں، اور آپ نے ان کو سن کے یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے. المطر، اس کا مطلب ہوتا ہے بارش. جملہ بنائیں اس کا، المطر نعمت عظیمۃ. ٹھیک ہے. مدرس کا مطلب ہوتا ہے استاد، تو آپ اس کا ترجمہ کیا بنائیں گے؟ المدرس فی المدرسۃ، استاد اسکول میں ہے. غابہ کا مطلب ہوتا ہے غیر حاضر. خالد غابہ من المدرسۃ. ٹھیک ہے. صف، اس کا ترجمہ بنے گا پھر خالد غیر حاضر تھا اسکول سے. صفن کلاس یا جماعت کو کہتے ہیں، تو اس کا جملہ بنائیں گے خالد یدرس فی صف سادسی، خالد 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے. امسی کا مطلب ہوتا ہے کل، وہ کل جو گزر گیا، تو اس کا آپ نے جملہ بنانا ہے این کنت بالامسی، آپ کل کہاں تھے؟ این کنت بالامسی، میں آپ کے لیسن میں سے ہی سارے یہ جملے بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اینا کا بھی اس کے ساتھ ہی بن جائے گا، اینا کنت بالامسی، اس میں اینا بھی آ جائے گا اور امسی بھی آ جائے گا.
بعیدن کا مطلب دور ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے بیتی بعیدن من المدرستی، میرا گھر اسکول سے دور ہے. ٹھیک ہے، بیتی بعیدن من المدرستی. عذرن مقبول. ٹھیک ہے، 2 لفظ کا جملہ بن گیا. بیتن کا اس کے ساتھ ہی بعیدن کے ساتھ بن گیا. میں نے آپ کو بتایا نا بیتی بعیدن من المدرستی، تو بیتن اور بعیدن کا اکٹھا ہی بن گیا جملہ، اور مدرساتن کا بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کا میں نے بنایا تھا نا المدرس فی المدرستی. ٹھیک ہے نا، تو اس کا اور اس کا اکٹھا جملہ بنا سکتے ہیں، اور غابہ کے ساتھ بھی بن سکتا ہے مدرساتن کا. خالدن غابہ من المدرستی. ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ جو کٹھے بن سکتے ہیں ان کے کٹھے بنا لیں. آپ کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا، اور آسان سے میں نے چھوٹے چھوٹے جملے بنا دیے ہیں آپ کو. 5واں سوال ہے ہاتی مفرد الکلمات الآتیتی. نیچے دیے ہوئے کلمات کے واحد لائیں. یہ جمع بتائے ہوئے ہیں، ان کے واحد بتانے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے واحد بتائیں. الایام، اس کی میں نے یہ ساتھ ہی لکھ دیا ہے. یومن، اس کا واحد ہے یومن. فوائد، اس کا واحد ہے فائدتن. اقدام قدمن. وسائل وسیلتن. امطار مطرن. ٹھیک ہے، یہ 5 ہی مشقیں تھیں، ہم نے کر لی ہیں، اور پورا آپ کا یہ ہو گیا لیسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.